السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ رسول الکریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 12واں مرکزی موضوع معاشی احکامات ہے. اس کے 2 حصے اور 9 ضمنی موضوعات ہیں. اس میں 7واں ہے قرض کے رہنما اصول. معاشرے میں قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے, کسی نہ کسی کو, تو ارادہ اللہ نے کہ قرض دینے کا اصول کیا ہے. اللہ رکھتا ہے جی 280 میں سے مقروض کو مہلت دو یا قرض معاف کرو. مہلت دے دو یا قرض معاف کر دو. اس کے بعد جی اگلا نقطہ ہے 282 میں سے یہ نکات ہے نہیں, اگلے جو ہے 7-8 نکات اسی میں سے ہیں, 8 تک نا 7 نکات. قرض کی مدت مقرر کرو, پہلی بات. دوسری, تمام باتیں لکھ کر کرو, لکھنے میں سستی مت کرو. تیسرا ہے جی اس میں سے تحریر مقروض لکھوائے گا, جس لے رہا ہے قرض وہ لکھوائے گا. اور پھر اگلا ہے جی بے عقل کمزور کا سرپرست تحریر لکھوائے. اگر لینے والا مقروض جو ہے جس کو قرض دیا جا رہا ہے وہ بے عقل ہے, کمزور ہے, سوچ نہیں اس کی, تو پھر سرپرست رکھا ہے اس کا. پھر گواہ ضرور مقرر کرو. اور پھر اگلا رکھتا ہے گواہ اور گواہی دینے سے انکار نہ کرے. اور پھر اگلا رکھتا ہے اسی آیت میں کہ نقد لین دین پر تحریر نہ لکھنے کی رخصت ہے. تو یہ اللہ نے یہ اس میں سے 7 نکات 282 آیت میں کہے ہیں. یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے جس میں ادھار سے تعلق رکھنے والے معاملات کو ضبط تحریر میں لانے کی واضح ہدایت دی جا رہی ہے تاکہ ان بات میں کوئی نزاع پیدا ہو یہ تحریر شہادت کا کام دے سکے. تو بڑی کلیئر بات ہے کہ لکھو لکھو لکھو. اللہ نے کہا یہ دیکھیں نا 7 نکات اللہ نے کہا مدت بھی مقرر کرو اور لکھنے میں سستی نہ کرو. لکھے اچھا ہمارے مسئلہ ہوتا ہے اعتبار والا بندہ ہے جی, بھائی ہے جی, تعلق ہے جی, دوست ہے, پھر بعد میں جھگڑے ہوتے جی میں نے یہ کہا تھا, یہ تھا, اتنی تھی. تو سارا کیا لکھو, لکھ کرو, گواہ بھی مقرر کرو. اب کون لکھوائے؟ اچھا جو کر دے رہا ہے ممکن زیادہ رقم لکھوا دے, کچھ اور کر دے, کچھ اور کرتے, مقروض لکھوائے اس کو جو لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, گواہ جو ہے نا وہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے. تو اس میں کہ اس تحریر سے معاشرہ میں قابل اعتبار 2 مسلمان گواہوں کی بھی گواہی ہونی چاہیے. بغیر گواہ کی تحریر قابل قبول نہیں ہوتی. اور وقت تحریر اگر ایک مسلمان مرد میسر ہو اور دوسرا نہ میسر ہو تو 2 عورتیں گواہی دیں. ایک بھی مرد گواہ میسر نہ ہو تو 4 عورتیں گواہ نہیں بن سکتی. گواہی کا نصاب یہ صرف مالی معاملات کے لیے ہے. زنا قذف کے لیے 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے. چوری اور نکاح طلاق کے لیے 2 مردوں کی گواہی ہوگی. روئے طلاق کے لیے صرف ایک مسلمان اور ذات کے ثبوت کے لیے ایک دایا کی گواہی کافی ہوتی ہے. اسلام عورتوں گھر سے باہر کھین لانے کو پسند نہیں کرتا. لہٰذا فوجداری مقدمات میں جلد کی روئی سنگین ہوتی ہے, اس کی شہادت قابل قبول ہی نہیں. مالی معاملات میں تحریر لکھنے کے بعد مرد گواہ میسر نہ آنے کی صورت میں 2 عورتوں کی گواہی, وہ بھی تحریر کی زحمت دی گئی ہے کہ وہ تحریر ہو 2 عورتیں گواہی دے دیں اس کو اگر مرد میسر نہ ہو تو. یہ اللہ نے ایک آسانی کا پہلو کیا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے اس سال کا. اچھا یہ نہیں کریں گے, کسی نقطے کی لاورزی کریں گے, چونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے قرآن کی سب سے لمبی آیت میں یہ حکم دیا ہے, تو پھر یہ سارا کچھ جو بھگتنا پڑتا ہے یہ اسی کی خرابیاں ہیں. پھر جی 283 میں سے اگلے 3 نکات ہے جی تحریر ممکن نہ ہو تو کوئی چیز گروی رکھو, اور گروی چیز قرض کے پاس امانت ہوگی, اور گواہی چھپانے والے گناہ گار ہو گئے. اچھا یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ کہتا ہے اگر تحریر ممکن نہ ہو, کوئی ایسی سچویشن ہے تو پھر گروی رکھ کے قرض لو. ایسے ہی نہیں, قرض تحریر بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ تم کچھ ایسے ہی کرو, بلکہ کیا کرو, گروی رکھو گے, گروی کو دو. اور پھر یہ دوسرا نقطہ بہت اہم ہے, گروی چیز قرض خواہ کے پاس امانت ہوگی, یہ اس کے پاس امانت ہے, وہ رہن والی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا. وہ رہن والی چیز کو جو رکھی گئی اس کے پاس اس کو استعمال نہیں. مرہونہ جو رہن میں رکھی ہوئی چیز ہے, مرتہن جس کے پاس رہن میں رکھی گئی ہے کے پاس بطور امانت ہوتی ہے, صرف وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مثلا مکان ہے تو اس میں رہ نہیں سکتا یا کرایہ پر نہیں دے سکتا, زمین ہے تو اس کا کاشت نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ, کیونکہ یہ سود ہوگا. اللہ یہ کوئی ایسا فائدہ رائن کے حوالہ کر دے یا اصل قرض کی رقم سے وعدہ کرتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ ہوا ہے کہ آپ نے رہت پہ اوپر گروی کے اوپر مکان لے لیا, اس میں رہائش کر دی, گروی پہ ہے. اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. البتہ جن چیزوں میں قرض مرتہن کو کا کچھ خرچ کرنا پڑے, جس نے رہ رکھوائی قرض نہیں ہے, وہ ان سے فائدہ اٹھانے کا حقدار ہوگا. مثلا کوئی چیز گائے ہے, جانور ہے, گھوڑا ہے, تو اسے چارہ وغیرہ ڈالنا ہے تو اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے. گھوڑا ہے تو سواری کر سکتا ہے, لیکن مرہونہ جانور اگر بچہ دے تو اس رات کا ہوگا. یعنی کہ وہ جانور اگر بچہ دیتا ہے تو وہ جس یا اثر وہ اسی کا ہوگا, اس کی ملکیت نہیں ہو جائے گا جس نے قرض لیا اس کے. ٹھیک ہے نا, اس نے نہیں اس کا رہن رکھا ہے. تو یہ مطلب ہمارا یہ قرض ہے کہ ہم نے لے لیا اور پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں,
یہ سارا سود ہے، یہ سارا غلط ہے، یہ سارا نہیں اس کی اجازت، اس کو سمجھ لے اچھی طرح سے، اس آیت کو خود دیکھیں اور اپنی اصلاح کرے، اور جہاں موقع ملے دوسروں کی اصلاح کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔